العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صلوات على اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم، برادران عزیز، بندگان خدا، ماتمداران سید الشہداء، موالیان جناب حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، طلاب ذوی الاحترام، آج اس عشرہ سفر المظفر کی یہ 5ویں مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں کوئی خطیب، کوئی بڑا ذاکر تو نہیں ہوں، آپ ہی کے درمیان سے گزنا کا طالب علم۔ اللہ نے اپنے حبیب کی قرآن مجید میں بڑی ہی عظمت بیان فرمائی ہے، بڑی ہی مرتبت بیان فرمائی ہے، بڑی ہی بلندی بیان فرمائی ہے، بڑا ہی اوج بیان فرمایا ہے، بڑی ہی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پروردگار عالم نے رسول اکرم کی بڑائی کچھ اس طریقے سے بیان فرمائی، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، رسول کا ذکر بھی بلند ہے، رسول کا ذکر بھی بلند ہے۔ وما محمد الا رسولہ فرما کر اللہ نے بیان کیا کہ رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے، رسول خود بھی بلند ہے، رسول کا ذکر بھی بلند ہے، اور رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ بنایا کہ جس میں ہر حرف صاحب معنی ہے، یعنی کوئی بھی حرف مہمل نہیں ہے، ہر حرف صاحب معنی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیا ہے ہمارے حبیب کا نام؟ اللہ کے حبیب کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کے آغاز سے اگر میم ہٹا دیجئے تو حمد بچتا ہے، حمد یعنی تعریف۔ حمد کے آغاز سے اگر ہے ہٹا دیجئے تو مد بچتا ہے، مد یعنی بلند۔ مد کے آغاز سے اگر میم ہٹا دیجئے تو دال بچتا ہے، دال یعنی راستہ، دال یعنی دلیل۔ نہیں توجہ فرمائی، اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ہر حرف کو بے عیب رکھ کے بتایا ہے کہ دیکھو جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں، اس کے جسم میں کہاں سے کوئی عیب ہوگا۔ جس کے
اس میں کوئی عیب نہیں، اس کے جسم میں کہاں سے کوئی عیب ہوگا؟ رسول خود بھی بلند ہے، رسول کا ذکر بھی بلند ہے، اور رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے، اور صرف اسم مبارک ہی نہیں، رسول کا جسم مبارک بھی بلند ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کی ہر ادا کا قصیدہ پڑھا ہے، ہر تیور کا قصیدہ پڑھا ہے۔ ارشاد ہوا واللیل اذا سجا، رسول کی زلفوں کا قصیدہ، توجہ دیجیے گا، واللیل اذا سجا، رسول کی زلفوں کا قصیدہ، الم نشرح لک صدرک، رسول کے سینے کا قصیدہ، الذی انقض ظہرک، رسول کی پشت مبارک کا قصیدہ، اذن واعیہ، رسول کے کانوں کا قصیدہ، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، رسول کی زبان مبارک کا قصیدہ، ما ضل صاحبکم وما غوی، رسول کے ذہن مبارک کا قصیدہ۔ پھر ارشاد ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، رسول کے ذہن مبارک کا قصیدہ۔ اور نون والقلم، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے دماغ کا قصیدہ پڑھ کے بتایا کہ دیکھو میرا رسول طغیان سے بھی دور ہے، عصیان سے بھی دور ہے، ہذیان سے بھی دور ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، اور رسول کا اسم مبارک بھی بلند، اور رسول کا جسم مبارک بھی بلند۔ اب ارشاد ہوا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، فرما کر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول پر نازل ہونے والا قرآن مجید بھی بلند، رسول پر نازل ہونے والا قرآن مجید بھی بلند۔ کتنا عظیم المرتبت قرآن، کتنا عالی قرآن، کتنا عرفہ قرآن، کتنا صاحب فضیلت قرآن۔ قرآن کی بلندی کو سمجھیے تاکہ اس کی بلندی سمجھ میں آئے کہ جس کے دل پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی بلندی کو سمجھیے تاکہ اس کے قلب کا اندازہ ہو کہ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن فکر ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْفُرْقَانِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن مشکل کشا ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ یہ قرآن علم ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن ذکر ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مبین ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن نور مبین ہے، یہ قرآن بشارت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی اتنی عظمت بیان فرمائی، اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن نور مبین ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے۔ اتنی اللہ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی۔ اب ارشاد فرمایا قرآنً عربیًا غیر ذی وضع۔ اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے، اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ میں منبر پر آؤں اور قرآن میں عیب نکالنا شروع کر دوں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو برداشت ہو جائے گا؟ کیا کریں گے؟ کھینچ نہیں لیں گے مجھے منبر سے؟ کیا کہیں گے؟ مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا؟ بھائی
نکالنے والا مسلمان نہیں رہتا تو رسول میں عیب نکالنے والا خلیفۃ المسلمین کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اب خلیفۃ المسلمین تو نہیں ہو سکتا جو رسول میں عیب نکالے، تو کون ہوگا رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ کون ہوگا؟ اس کے لیے کوئی راہ حل ہے، کوئی راستہ ہے؟ بھائی عقل یہ کہتی ہے کہ جو رسول کا جانشین ہو، رسول کا خلیفہ ہو، اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ جو رسول نظام لے کر آئے ہیں اور جو رسول نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ رسول کی جگہ پر آنے والا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس نظام کو آگے بڑھائے۔ یہ جملہ بدلو کہ جو رسول کی جگہ پر آئے وہ رسول کی طرح دیکھتا بھی ہو، رسول کی طرح دکھتا بھی ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جو رسول کی جگہ پر آئے وہ رسول کی طرح دیکھتا بھی ہو اور رسول کی طرح دکھتا بھی ہو۔ رسول کی طرح دیکھتا بھی ہو، توجہ دیجیے گا بھی، تو رسول کی طرح دیکھتا بھی ہو اور رسول کی طرح دکھتا بھی ہو۔ اب قرآن مجید نے قرآن مجید کی اتنی عظمت بیان فرمائی، اتنی فضیلت بیان فرمائی، رسول خدا کی اتنی عظمت بیان فرمائی، اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ اب جو رسول کی جگہ پر آئے وہ رسول کی طرح دیکھتا بھی ہو اور رسول کی طرح دکھتا بھی ہو، تو اس کے لیے کیا راہ حل ہے، کیا راستہ ہے؟ بس ایک ہی راہ حل ہے کہ جو رسول کی جگہ پر آئے اسے کون چنے گا؟ جو رسول کی جگہ پر آئے اسے وہی چنے کہ جس نے رسول بنا کر بھیجا۔ رسول کی جگہ رسول کو جس نے بنا کر بھیجا ہے وہی اس کو چنے جو رسول کا جانشین ہوگا، جو رسول کا خلیفہ ہوگا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب بھی وزارت کے لیے کسی کو چنا گیا ہے تو اللہ ہی کے ذریعے سے چنا گیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے چنا گیا ہے۔ جب صلوات پڑھے بر محمد والے جب وزارت کے لیے کسی کو چنا گیا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے چنا گیا ہے۔ پہلا انسان بنام آدم جب اللہ نے زمین پر بھیجنے کی تیاری فرمائی تو اللہ نے انسان ہی کے بارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ کون بنانے جا رہا ہوں؟ میں بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے بتانا یہ چاہا ہے کہ دیکھو آج بھی میں بنا رہا ہوں اور جب بھی بناؤں گا میں ہی بناؤں گا، جب بھی بناؤں گا میں ہی بناؤں گا۔ اور جب خلیفہ بنایا تو سہولیات کیا فراہم فرمائی؟ ارشاد ہوا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ اب جنت کا ذکر آ گیا تو جملہ سنتے چلیے۔ جنت کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے جسے ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں کہ جنت کے لیے باقاعدہ قرآن مجید میں دعائیں تحریر ہیں۔ ارشاد ہوا قرآن مجید میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ہم نے فرعون کی زوجہ کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ زوجہ کس کی ہے؟ فرعون کی۔ نمونہ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اور کس طریقے سے بنایا؟ جب جناب آسیہ نے دعا کی، کیا دعا کی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو مجھے جنت میں گھر دے دے۔
جنت میں ایک گھر دے دے. علماء نے مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ جناب عافیہ کو دے گا جنت میں گھر. کیوں دے گا؟ کس وجہ سے دے گا؟ کس ریزن سے دے گا؟ اور جناب عافیہ نے مانگا کیوں جنت میں گھر؟ کس وجہ سے مانگا؟ کس ریزن سے مانگا؟ کس سبب سے مانگا؟ جناب عافیہ نے پالا ہے موسیٰ کو. موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا. موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا. اس کا مطلب جو نبی کو پالے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے. جو نبی کو پالے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے. اور جو اللہ سے مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا. اللہ اسے عطا کرے گا. جناب عافیہ نے موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا. علماء نے مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ جناب عافیہ کو جنت میں گھر دے گا. پوری بات کو مکمل طریقے سے سنیے گا. ایک باپ کے دو بیٹے. باپ نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤ، اور جب تم امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤ گے تو جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا. دونوں بچے امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے. باپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. باپ نے ایک بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا ابا اسکول جاتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، سائیکل دلا دیجیے. بتائیے باپ سائیکل دلائے گا یا نہیں دلائے گا؟ باپ سائیکل ہی دلائے گا، اس لیے کہ مانگی ہی سائیکل ہے تو سائیکل ہی دلائے گا. جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے دے گا. دوسرے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا ابا جو آپ کی مرضی. اب بتائیے اسے کیا دلائے گا؟ جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے دے گا، جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے دے گا. جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے دے گا، جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے دے گا. شخصیتیں دو، ایک نے موسیٰ کو پالا، ایک نے فخر موسیٰ کو پالا. جناب عافیہ نے موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا تو اللہ دے گا جنت میں گھر. جناب عافیہ نے موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا تو اللہ دے گا جنت میں گھر. اللہ دیکھ رہا ہے ابو طالب اب بھی کچھ مانگے، اب بھی کچھ مانگے. پوری زندگی گزر گئی، ابو طالب نے کچھ نہ مانگا. ہو سکتا ہے آواز کبریائی ہو، اے ابو طالب عافیہ نے موسیٰ کو پالا، تم نے فخر موسیٰ کو پالا. عافیہ نے موسیٰ کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا. اے ابو طالب تم نے فخر موسیٰ کو پالا مگر تم نے کچھ نہ مانگا. تو ایسا کرنا 13 رجب کو آنا، میرا گھر لے جانا. صلوات پڑھے اور محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. 13 رجب کو آنا، میرا گھر لے جانا. یہاں سے چھوٹی سی ایک تاریخ سنانی ہے آپ کو، پھر انشاءاللہ رکھتے بتائے. جنگ احد جسے پہاڑوں والی جنگ کہا جاتا ہے. جنگ احد کا منظر کیا تھا؟ لشکر اسلام اور سامنے لشکر کفار. یہ جنگ پہاڑوں کے درمیان ہوئی تھی. پہاڑوں کے درمیان میں ایک درہ بنا ہوا تھا. اس میں رسول خدا نے 50 آدمیوں کو کھڑا کیا اور یہ کہا تھا کہ دیکھو دشمن ہمیں مارتا ہوا مدینے پہنچا دے یا ہم دشمن کو مارتے ہوئے مکے پہنچا دیں، تمہیں اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، تمہیں اس جگہ سے ہٹنا نہیں. اس جنگ کی ایک عجیب کیفیت تھی، پیچھے پہاڑ سامنے لشکر کفار. اس میں کیا ہوا؟ اس لشکر کے علمبردار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامنے لشکر کفار میں سے ایک شخص علم لے کر آیا. مولا کائنات آگے بڑھے، اس کو قتل کر دیا. دوسرا علم لے کر آیا، امام علی آگے بڑھے، اسے بھی قتل کر دیا. تیسرا علم لے کر آیا، علی آگے بڑھے، اسے بھی قتل کر دیا. چوتھا علم لے کر آیا، اسے بھی قتل کر دیا.
5واں علم لے کر آیا اسے بھی قتل کر دیا، 6واں علم لے کر آیا اسے بھی قتل کر دیا، 7واں علم لے کر آیا اسے بھی قتل کر دیا۔ اب تاریخ یہیں پر بند ہو گئی، اب کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ علم لے کر آتا، اب کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ علم لے کر آتا۔ لشکر کفار کے پیر اکھڑ گئے، لشکر کفار بھاگنے لگے۔ اب جب سب بھاگنے لگے تو یہ جو 50 لوگ درے پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ اب لشکر کفار تو بھاگ گیا، سب چلے گئے، اب ہمارا یہاں کیا کام ہے، اب ہمارا یہاں پر کیا کام ہے جب سب بھاگ گئے۔ اس میں سے 2 لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں رسول نے یہاں پر کھڑا کیا، ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کھڑے تو ہو جائیں، مگر اگر ادھر مال غنیمت لٹ گیا تو کیا کریں گے؟ یہ لوگ درے کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے اور مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ اب کافر جو بھاگ رہے تھے انہوں نے یہ کھلا ہوا درہ دیکھا، اب کافر اس درے سے گھس آئے اور گھسنے کے بعد مسلمانوں پر تلواروں کی بارشیں ہونے لگیں، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے اور مسلمان بھاگنے لگے۔ اسی درمیان کسی مردود نے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ شیطان کی بھی آواز، یہ بھی لکھا ہے کہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، محمد مار دیے گئے۔ یہ آواز سنی سب بھاگنے لگے، کچھ تو ایسے تھے کہ بھاگتے بھاگتے پہاڑ تک پر چڑھ گئے، بھاگنے لگے کچھ لوگ، سب بھاگنے لگے۔ سب کی زبان پر یہی جملہ ہو گیا کہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، محمد مار دیے گئے۔ لشکر کفار نے رسول خدا کو گھیر لیا۔ توجہ سے سنیے گا، صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ لشکر کفار نے رسول خدا کو گھیر لیا۔ قریب تھا کہ رسول کے بدن تک کافروں کی تلواریں پہنچتی کہ سارے لشکر نے دیکھا کہ بادل کا گرجا، بجلی سی چمکی، علی نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرے، علی نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرے۔ علی کا نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرنا تھا کہ سارے کافر گزر گئے۔ علی کا کافروں اور رسول کے درمیان سے گزرنا تھا کہ سارے کافر گزر گئے۔ اب یہ سب بھاگ رہے تھے، سب کی زبان پر جملہ تھا قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، محمد مار دیے گئے۔ امام علی نے جیسے ہی آواز سنی، تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علی نے ایک ہاتھ پر نبی کو اٹھایا، ایک ہاتھ سے دشمنوں کا سامنا کرتے رہے اور کہتے جاتے تھے کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، ہادہ محمد، ہادہ محمد، ہادہ محمد۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آواز کبریا آئی، اے میرے حبیب آج علی نے تمہیں ایک ہاتھ پر بلند کر کے کہا ہے ہادہ محمد، کل تم غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہنا من کنت مولا فہادہ علی مولا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ بہت اہل بیت کے فضائل ہیں، اور ان کے یہاں جو غلام تھے ان کے بھی بہت فضائل، جو سر مولا کے دربار میں جھکتے ہیں وہ بہت بلند ہوتے ہیں۔ معروف کرخی چھٹے امام کے صحابی تھے، معروف کرخی چھٹے امام سے جو ملنے کے لیے آتا تھا، چاہتے تھے ملنے دیتے تھے، جسے چاہتے تھے ملنے نہیں دیتے۔ ایک دن ایک آ گیا مچھلی پکڑنے والا، اس نے کہا کہ مولا سے ملنا ہے۔ معروف کرخی نے کہا کیوں ملنا ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں مولا سے ملنا ہے، مولا سے بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے مولا سے ملنا ہے۔ معروف کرخی نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ، میں دیکھوں کہ مولا سے ملنے کی بات ہے یا میں ہی پورا کر سکتا ہوں، مولا سے ملنے کی بات ہے یا پھر میں ہی پورا کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مچھلی پکڑنے کے لیے جب جاتا ہوں
تو دریا میں طوفان آ جاتا ہے، ساری مچھلیاں گر جاتی ہیں، اس لیے مولا سے ملنا ہے۔ معروف کرخی نے کہا کہ جاؤ، اور اب جب طوفان آئے تو اسے میرے سر کا واسطہ دینا، اسے میرے سر کا واسطہ دینا۔ معروف کرخی چلے گئے۔ اب ایک دن اس مچھلی پکڑنے والے کی مولا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا مولا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، مگر معروف کرخی نے ملنے نہیں دیا۔ کہا کیوں ملنے نہیں دیا؟ کہا میں اس لیے جس وجہ سے آیا تھا معروف کرخی نے اس وجہ کو پورا کر دیا، جو مجھے پریشانی تھی اس کو ختم کر دیا۔ کہا کیا پریشانی تھی؟ کہا میں مچھلی پکڑنے کے لیے جاتا تھا، طوفان آ جاتا تھا، معروف کرخی نے کہا میرے سر کا واسطہ دینا، طوفان رک جائے گا۔ مولا نے مسکرا کے پوچھا کہ بتاؤ طوفان رکا یا نہیں رکا؟ طوفان رکا یا نہیں رکا؟ نے کہا مولا رک گیا۔ اب مولا کی ملاقات جب معروف کرخی سے ہوئی تو مولا نے پوچھا معروف کرخی سے کہ تمہیں اپنے سر پر اتنا بھروسہ کیسے ہوا؟ تمہیں اپنے سر پر اتنا بھروسہ کیسے ہوا؟ معروف کرخی نے کہا کہ کیسے بھروسہ نہ ہوتا، یہ سر آپ کے دربار میں جو جھکتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ چھٹے امام کے صحابی تھے۔ اہل بیت کے غلاموں کی ایک فہرست ہے، صحابیت کی ایک فہرست ہے۔ مقداد، عنبر، ابو ذر، اسی طرح سے کنیزوں کی بھی ایک فہرست ہے، جناب فضہ، اور ایک اور نام کنیزی کی فہرست کا جو ہم اکثر ایام اعظم میں سنتے رہتے ہیں، شیری۔ جناب شیری جناب شہروانوں کی کنیز تھی۔ ایک دفعہ امام حسین نے جناب شہروانوں سے کہا کہ شہروانوں تمہاری یہ کنیز بہت عابدہ نظر آتی، بہت متقی نظر آتی۔ جناب شہروانوں نے جناب شیری کو بلایا، کہا شیری جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ جناب شیری نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیٹی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں ہوئی، مگر جس کی تعریف میرا مولا کر دے مجھ میں کیا مجال کہ میں اسے اپنی کنیز بنا کے رکھوں۔ جناب شیری رہتی رہیں۔ ادھر کوفے کی پہاڑی پر ایک شخص رہتا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، حارث نام تھا۔ حارث امام حسین کا چاہنے والا تھا، امام حسین سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حارث نے امام حسین سے ملاقات کی۔ امام حسین نے جناب شیری کو بلایا، کہا شیری میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح حارث کے ساتھ پڑھ دو۔ شیری نے کہا مولا جیسی آپ کی مرضی، مولا جیسی آپ کی مرضی۔ امام حسین نے کہا کہ شیری میں نکاح تو پڑھ دوں، مگر یہ بتاؤ کہ مہر میں کیا لوگی؟ جناب شیری نے کہا کہ مولا جسے آپ کے در کی کنیزی مل گئی ہو اسے دولت دنیا سے اور کیا چاہیے؟ اسے دولت دنیا سے اور کیا چاہیے؟ امام حسین نے کہا شیری مگر مہر تو معین کرنا پڑے گا۔ جناب شیری نے کہا کہ مولا حارث سے کہیے گا کہ مجھے دولت دنیا سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے ہر سال آپ کی زیارت کے لیے لایا کرے۔ جناب شیری حارث کے ساتھ آتی تھی، ہر سال زیارت کرتی تھی۔ سن 60 ہجری آئی، جناب شیری جب زیارت کے لیے آئی، امام حسین کی زیارت کری تو امام جب پلٹنے لگی تو امام حسین نے کہا شیری، آواز دے کر کہا شیری، شیری تڑپ کر پلٹی۔ شیری نے سوچا کہ مولا نے مجھے کبھی ایسے آواز تو نہیں دی۔ جناب شیری پلٹی، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا شیری اگلے سال کا کیا ارادہ ہے؟ جناب شیری نے کہا جیسے ہر سال آتی ہوں اگلے سال بھی آؤں گی، جیسے ہر سال آتی ہوں اگلے سال بھی آؤں گی۔ امام حسین نے کہا شیری اگلے سال تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے،
اس لیے کہ اگلے سال ہم خود تمہارے گھر آئیں گے، اگلے سال ہم خود تمہارے گھر آئیں گے۔ جناب شیری نے کہا مولا میرے گھر کا مقدر تو آسمان سے مل جائے گا۔ امام حسین نے کہا شیری میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرا بیٹا علی اکبر بھی آئے گا، میرا بیٹا سجاد بھی آئے گا، میرا بیٹا قاسم بھی آئے گا، اور شیری ہم اکیلے نہیں آئیں گے، میری ماجائی زینب بھی ہوگی۔ جناب شیری نے کہا مولا میرے گھر کے باہر تو فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ جناب شیری پہنچ گئی کوفے، پورے سال انتظار بھی کرتی رہی، انتظام بھی کرتی رہی۔ انتظار تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسا انتظار کیا ہوگا، انتظام کیسا کیا، کرسی بنوائی، اس کرسی پر میرے مولا آ کر آرام فرمائیں گے، مسندیں بنوائیں، اس مسند پر علی اکبر آرام فرمائیں گے، اس مسند پر سجاد آرام فرمائیں گے۔ اسی درمیان جناب شیری کو خبر ہوئی کہ حسین کے گھر میں ایک چھوٹا فرزند ننھا علی اصغر پیدا ہوا۔ جناب شیری نے جھولا بنوایا، اس جھولے میں علی اصغر آ کر آرام فرمائیں گے۔ 13 یا 14 محرم کا دن تھا عزیزارو، ادھر کوفے کے میدان سے، کوفے کے بازار سے شامیانوں کی آواز آئی، شامیانوں کی آواز آئی۔ جناب شیری نے حارث سے کہا مولا حارث کہیں ایسا تو نہیں کہ کوفے والوں کو پتہ چل گیا ہو کہ ہمارے مولا آ رہے ہوں اور ان کے استقبال میں یہ شامیانے بجا رہے ہوں؟ حارث ذرا دیکھ کر آؤ۔ جناب حارث گئے، دیکھا، پلٹ کر آئے تو حالت بدل گئی۔ کہا شیری مولا تو نہیں آئے، مگر ہاں کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، کچھ بندھی ہوئی بیویاں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، کچھ بندھی ہوئی بیویاں ہیں، مگر شیری کچھ خوددار گھرانے کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ جناب شیری نے کہا کہ کیسے پتا کہ خوددار گھرانے کے لوگ معلوم ہوتے ہیں؟ کہا ان کے ساتھ کچھ بچے ہیں کہ جو بھوکے بھی لگ رہے ہیں، پیاسے بھی لگ رہے ہیں، مگر خوددار ایسے ہیں کہ کسی سے نہ کھانا مانگ رہے ہیں نہ پانی مانگ رہے ہیں۔ جناب شیری حجرے میں گئی، کھانا اور پانی لے کر آئی، حارث کو دیا، جاؤ کھلا بھی دو پلا بھی دو۔ جناب حارث چلے، اور جب جناب حارث گئے تو تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر آئے۔ ہاتھوں کا منظر تو وہی تھا، مگر ہاتھ چہرے کا منظر بدلا ہوا تھا، آنسو گر رہے تھے۔ جناب شیری نے پوچھا حارث کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ جناب حارث نے کہا شیری اب تم بھی دل اپنا سنبھال لو، اس لیے کہ قیدیوں نے سوال ایسا کیا ہے۔ کہا کیا سوال کیا؟ کہا قیدیوں نے پوچھا ہے کہ گھر جا کر پوچھ کر آؤ کہ کھانا صدقے کا ہے یا ہدیے کا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب شیری طرف گئی، کہا حارث یہ سوال تم صرف میرے مولا کے گھر والے کر سکتے ہیں۔ کہا حارث اگر اجازت ہو تو میں بازار میں جاؤں۔ جناب شیری بازار میں آئی، دیکھا کہ ایک جوان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ جناب شیری اس جوان کے امام سجاد کے قریب آئی، پوچھا اے بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ امام سجاد نے جواب دیا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا، جناب شیری پیچھے بڑھی۔ اب جناب شیری ادھر دیکھا، بیویوں کے بندھے ہوئے دیکھا، جناب شیری جناب زینب کی طرف بڑھی۔ جناب زینب نے شیری کو آتے ہوئے دیکھا، برابر میں کھڑی ہوئی بیویوں سے کہا اے بیویوں مجھے چھپا لو، کہیں ایسا نہ ہو شیری مجھے پہچان جائے۔ اجرکم اللہ، کہیں ایسا نہ ہو شیری مجھے پہچان جائے۔ شیری قریب آئی، جناب زینب سے پوچھا کہ اے بی بی وہ جوان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جناب زینب نے کہا ہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا مدینے میں تو میری ماجائی بھی رہتی ہے، مدینے میں تو میرے مولا بھی رہتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ تیری ماجائی کا کیا نام ہے، تمہاری بیوی کا کیا نام ہے؟ جناب شیری نے برابر میں کھڑے ہوئے مجمع کو دیکھا، 2 قدم پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیوی میں اس دربار میں، میں اس بھرے مجمع میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، میں اس مجمع میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ تڑپ گئی زینب، قریب تھا کہ زینب کا دل پھٹ جاتا۔ ادھر امام حسین نے لو کے نیزہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ شیری دوڑتی ہوئی سر کے قریب آئی، دیکھتی جاتی
جاتی ہیں، شیری پہچان نہیں پا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب شیری سر و سینہ پیٹ کر بولی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا پہچان گئی، آپ میرے مولا حسین ہیں، کہا مولا پہچان گئی، وہ سجاد ہے، مولا میں پہچان گئی، وہ میری شہزادی زینب ہے، اجرکم اللہ، مولا میں پہچان گئی۔ ایک مرتبہ جناب شیری پیچھے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا، مولا اکبر کا پرسہ بعد میں دوں گی، قاسم کا پرسہ بعد میں دوں گی، مولا محمد کا پرسہ بعد میں دوں گی، علی اصغر کا پرسہ بعد میں دوں گی، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ عباس کہاں تھا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، بس اتنا بتا دیجئے کہ عباس کہاں تھا۔ عباس کا نام سنا، سر حسین طیبہ، آواز گھوڑے میں بندھے ہوئے لٹکے ہوئے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا، شیری پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، بعد میں میرا گلا کاٹا گیا، بعد میں تیری شہزادی کو قید کیا گیا، تیری شہزادی کی کلائیوں میں رسم باندھی گئی۔ شیری دیکھ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں تنہا نہیں آیا، میری شہزادی زینب بھی ہے، سجاد بھی ہے، اکبر بھی ہے۔ جناب شیری نے کہا، مولا انتظار تھا مگر ایسا انتظار نہ تھا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ما تمكن